إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 2 محرم الحرام اور 3 محرم الحرام 1434 ہجری کی درمیانی رات ہے. 17 نومبر 2012 اور ہفتے کا دن ہے. محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے ہی عشرے کے اندر اسلامی تاریخ کے 2 بہت بڑے حادثات رونما ہوئے. بہت بڑی ٹریجڈیز جنہوں نے اسلام پر ایسے اثرات چھوڑے کہ جو آج تک مٹنا ممکن نہیں. ان میں سے سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ 1 محرم الحرام 24 ہجری کے اندر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا و محبوبنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. اور دوسرا بڑا حادثہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومانہ شہادت فرات کے کنارے. تو جہاں تک شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو پچھلی دفعہ میں نے 10 دسمبر 2012 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی گفتگو کی تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکسکلوسیولی لیکچر جو ہے محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں، تاکہ لوگوں کو یہ بات بھی پتہ چلے کہ محرم میں صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں، بلکہ ان سے بھی بہت بڑی ہستی جن کی وجہ سے اسلام کو شوکت ملی اور ان کی شہادت نے فتنوں کا دروازہ کھول دیا، وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے. لیکن یہاں پر میں ان خوارج کا ساتھ نہیں دیتا کہ جنہوں نے اب یہ ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ جی 1 محرم الحرام کو بھی چھٹی ہونی چاہیے اور فلاں دن بھی چھٹی ہونا چاہیے، اور اس طریقے پہ اب جلسے جلوس والا کام بھی شروع کر دیا. وہی لوگ جو کہ پہلے 12 ربیع الاول کے جلسے جلوسوں کو بدعت کہتے تھے، اب 1 محرم پر سیدنا عمر کے نام کے جلسے اور جلوس کر رہے ہیں. تو اب شرم کا مقام ہے اگر وہ 12 ربیع الاول کے اوپر نہ کرے. ظاہر ہے کہ کروڑوں عمر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر قربان. اسی طریقے سے برسیاں بھی منانا شروع کر دی اپنے مولویوں کی، تو میں ان کی بات نہیں کر رہا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چاہے 1 محرم کی ایکٹیویٹی ہو یا 10 محرم کی، کسی بھی مکتبہ فکر کو اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پبلکلی آ کر اپنی ان چیزوں کا اظہار کرے کسی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر. جبکہ آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے خودکش حملوں اور باقی چیزوں کا اندیشہ ہے، اور یہ کوئی دین کی طرف سے اوبلیگیشن بھی نہیں ہے، یہ جسٹ ایکٹیویٹیز خود لوگوں نے ایڈ کی ہیں. تو اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے، مسجدوں کے اندر پروگرام کریں یا کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر. پبلکلی سڑکوں کو روک لینا، بلاک کرنا، اور اس دوران کئی مریضوں کی ڈیتھ ہو جانا، یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں بیسیکلی دین پر ظلم ڈھانے والی بات ہے، اور اس کا بڑا غلط امیج جو ہے وہ غیر مسلموں کے سامنے جا رہا ہے.
تو آج کا یہ لیکچر ایکسکلوسیولی سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل سے ریلیٹڈ ہے، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اور یہ انشاءاللہ ہماری منفرد گفتگو ایک ویڈیو بک کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوگی، اور ہم اسے انشاءاللہ مسئلہ نمبر 65 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ بھی کر دیں گے، ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085 اس کے تھرو۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ کل 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پورشن نمبر 1 میں تمہیدی گفتگو میں کروں گا اور اس میں 3 اہم پوائنٹس ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ پھر پورشن نمبر 2 کے اندر 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ارشاد فرمائے گئے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، اور یہ تمام احادیث ایسی ہوں گی جن پر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں۔ اور پھر پورشن نمبر 3 میں 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی، اس کا اظہار، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہم اثر باقی مسلمان اور مومنین، ان کی گواہیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان میں۔ اور میں علا وجہ بصیرت یہ بات کر رہا ہوں، یہ اکثر کرتا ہوں، بعض لوگ شاید اس کو مذاق سمجھتے ہیں، آپ لوگ تحقیق بھی کر کے دیکھ لیں، میں تو 15-20 سال سے اسی میدان میں ہوں۔ انشاءاللہ آج کا بھی جو لیکچر ایڈریس ہونے چاہ رہا ہے، نہ کسی بک میں اور نہ کسی ویڈیو لیکچر میں کسی نے اس انداز سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو پریزنٹ کیا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں، انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے دوران اندازہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں جو 3 بڑے بڑے پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے، لہذا قرآن پاک کی آیات میں ایکسکلوڈ کر دوں گا اس میں سے۔ ویسے بھی بائی نیم صرف سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے سورۃ الاحزاب میں، اور اشارتاً سورہ التوبہ میں غار ثور والے واقعے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا ڈائریکٹلی ذکر قرآن پاک میں بائی نیم یا اشارتاً موجود نہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو فضیلتیں آئی ہیں ان کا تعلق ہے، تو اس میں تمام صحابہ شامل ہیں، اور پرٹیکولر وہ فضائل جو ہیں قرآن کی روح سے وہ سابقون الاولون کے بارے میں ہیں، جنہوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کر لیا، یا اسلام کا جو گولڈن پیریڈ جس کے لیے بینچ مارک صلح حدیبیہ ہے اس سے پہلے پہلے اسلام قبول کیا، یا بالکل آخر میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن جنہوں نے بعد میں بھی کیا اور صحیح طریقے سے اتباع کی صحابہ اکرام کی، ان کے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ تو میں اشارتاً ان 3 آیات کا ذکر کر دیتا ہوں، گھر جا کر خود پڑھ لیجئے گا۔ پہلی آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، دوسری سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، وہ مشہور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ والی آیت۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں اور نرم ہیں۔ اور پھر آگے ڈیٹیل اسی ایک آیت میں چلتی ہے کہ ان کا ذکر
تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر. اور تیسرا مقام سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر آیت. تو بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین، اور اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو 3 زمانے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کی تعریف خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لہذا ان 3 زمانوں میں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے مرتبے کو کوئی اور شخص نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ کسی کے لیے خاص فضیلت آ جائے، جس طرح کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت آئی ہے، لیکن وہ بھی صحابہ کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے چلتی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 3 زمانے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، نمبر 1. نمبر 2، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ، اور نمبر 3، موٹاپا عام ہو جائے گا، یعنی دنیا پرستی میں لوگ پڑ جائیں گے، دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی. یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نسائی الکبرى کے اندر آتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 9222، اور جامعہ ترمذی میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے 2165 کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ اس سے پہلے، کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سب سے بہتر ہے. پھر آگے وہ یہ الفاظ، اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے، پھر جو ان کے بعد آئے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3673 اور صحیح مسلم میں 6488. اور میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھوں گا، وہ بہت کریٹیکل ہے. کہ ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہوا. تو جذبات میں آ کر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. صحیح مسلم 6488. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مقدمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو ڈانٹا اور فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. خالد بھی صحابی تھے، لیکن حضور نے وہ بینچ مارک کیا، اس لیے کہ خالد اس وقت صحابی بنے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت کے صحابی ہیں جب اسلام قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد تو اسلام نہ قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا. سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں تو کیٹاگوریکل پھر فتح مکہ کا ذکر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر نکل جاؤ ورنہ جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. کیوں؟ یہ تو ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ جب بھی نبیوں کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے. تو اس دفعہ اللہ کی یہ سنت ہوئی کہ عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں دلوایا جائے. اس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر میں آئی، سورہ انفال میں ذکر ہے، یہ پہلی قسط ہے عذاب کی. اور پھر اس طریقے سے غزوہ خندق اور یہ معاملہ چلتا گیا. تو سیدنا خالد ابن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا خالد میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تعویل خاص میں پرٹیکولر صحابہ کے لیے ہے کہ صحابی صحابی کو گالی نہیں نکال سکتا، ہم تو بہت بعد میں آتے ہیں. خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر لو. تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی آج کا 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتے، آدھا کلو کو بھی، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ بھائیو حدیث ہے جس کے تحت صحابہ اکرام علیہم رضوان کو گالی گلوچ کرنے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پرٹیکولر سابقون الاولون کو. اور منع کس کو کیا؟ صحابہ کو ہی.
ہم تو طویل عام میں بعد میں آتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ صحابی کو اجازت ہے کہ وہ کسی صحابی کو گالیاں نکالنا شروع کر دے, جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا. انشاءاللہ آج بھی میں اشارتاً ذکر کر دوں گا. تو اس کانٹیکسٹ میں جہاں تک تعلق ہے حدیث قرطاس کا, جو کہ آج اب محرم کا مہینہ جب شروع ہو چکا ہے تو زبان زد عام ہوگی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن شروع ہو جائے گا روافض کی طرف سے. تو اس کے کانٹیکسٹ میں الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو ایسا کنکلوڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی علی وجہ بصیرت آج تک کسی بندے نے اس کو اس طریقے سے کنکلوڈ نہیں کیا جو پچھلی دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی 2 گھنٹے اور 48 منٹ کی اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 55B کے نام سے ہے, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہو چکا ہے لیکچر, تو آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. لہٰذا وہ پچھلے 2.25 گھنٹے بھی جو تھے لیکچر کے پچھلے دفعہ, وہ بھی بیسیکلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایک خاص درجے سے آگے بڑھ کر ایلیگیشن لگتی ہے اس کے اوپر میں نے الحمدللہ ڈسکشن کی تھی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر. اب آ جائیے بھائیو پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. وہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ٹائم کو بچانے کے لیے اور اس گفتگو کا جو ردم ہے اس کو قائم کرنے کے لیے میں صرف کریٹیکل جو احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا, باقیوں کے نمبر نہیں بتاؤں گا, صرف حوالے دے دوں گا کہ یہ فلاں کتاب سے ہیں. اور یہ جتنی احادیث ہیں ان میں میجورٹی احادیث ایسی ہیں جو فضائل صحابہ والے چیپٹر میں ہی ہوں گی, صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں یا جامعہ ترمذی میں. لیکن جو بہت کریٹیکل حدیث ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوگی یا یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ حدیث بھی ہے, تو اس حدیث کا انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر بیروت اور حرمین کے جو علماء ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ جس کے مطابق دارالسلام والے عربی کے نسخے جو ہے وہ چھاپتے ہیں احادیث کے کتابوں کے, اس کے مطابق میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا. اور اس کے باوجود اگر کسی کو کسی حدیث کے بارے میں ریفرنس پوچھنا ہو تو جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں ان کو عام اجازت ہے وہ کمنٹس کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے کسی لیکچر پہ چاہے میرے خلاف بھی کمنٹس آئے ہوں کبھی کوئی کمنٹس ڈیلیٹ نہیں کیے, علمی طریقے سے جواب دیتے ہیں. تو وہ یوٹیوب پر کمنٹس کر کے یا میرا جو ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo@mail.com اس پر میل کر کے وہ ریفرنس بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا کہ اس کو بیان کر دوں. بھائیو چونکہ آج کا درس جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے آج کے درس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سیاسی کارنامے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنٹریبیوشن ہے جس کا آج تک احسان ہم سب مسلمانوں پر ہے اس کو میں ایڈریس نہیں کروں گا. اس کے لیے الحمدللہ تاریخ کی کتابوں میں کافی سارا مواد موجود ہے. آج میرا پرٹیکولر جو ٹاپک ہے وہ رافضیوں کے بارے میں ہے کہ جو سیدنا عمر کے بارے میں غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تاکہ فضائل عمر جو ہے لوگوں کے سامنے آئے. تو اس سلسلے میں جسے شوق ہو تو وہ تاریخ ابن جریر پڑھ سکتا ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ تبری 310 ہجری میں فوت ہوئے, یا تاریخ دمشق پڑھ سکتے ہیں, یا تاریخ ابن کثیر پڑھ سکتے ہیں, یا تاریخ ابن خلدون پڑھ سکتے ہیں. یہ تمام تاریخی کتابیں الحمدللہ اویلیبل ہیں. اور الحمدللہ یہ سیدنا عمر کے جو کارنامے ہیں تاریخ میں یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں موجود ہیں. ایون نہج البلاغہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے ہیں سیدنا ابو بکر عمر کی شان میں. لیکن مسئلہ وہی ہے جس طرح ہماری سنیت کی اکثریت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہی نہیں پڑھ رہی, حالانکہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی ان کی اپنی کتابوں والا رجحان کوئی نہیں ہے. اب جا کے یہ ایران کی ریولوشن کے بعد تھوڑا بہت کام ہونا شروع ہوا ہے اور ترجمے ہونا شروع ہیں, ورنہ پہلے کے لوگ تو بالکل عوام الناس تو ابھی بھی غالب اکثریت جو ہے وہ اس معاملے میں جہالت کا شکار ہے. البتہ اگر آپ برا نہ مانے تو یہاں پر میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چیز سجسٹ کروں گا. اور بہت بڑا کام کیا ہے قطر والوں نے. 30 اقساط کے اوپر 30 ایپیسوڈز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک فلم بنائی ہے.
45 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے, عربی زبان میں ہے, اور میں کہتا ہوں وہ فلم کسی بھی اعتبار سے ہالی ووڈ کی کسی بھی پکچرائزیشن سے پیچھے نہیں ہے, اتنی محنت سے, جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی دکھائی گئی ہے, اسلام لانے سے پہلے سے لے کر ان کی وفات تک. اس میں جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی, جنگ قادسیہ ہوئی, رومن امپائر سے جو جنگ ہوئی, جنگ یرموک, اسی طریقے سے جنگ قادسیہ جو ایران کو شکست ہوئی, یہ تمام چیزیں اس میں انہوں نے فلمائی ہیں. اور اب اس کی جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی وہ آ چکی ہے, یعنی کہ وہ عربی تو ہے لیکن نیچے انگلش کا ترجمہ, اتنا کام ہو چکا ہے. اللہ کرے اب انگلش ڈبنگ بھی ہو جائے یا اردو میں بھی ہو جائے. تو بھائیو, یہ اب دور جو ہے یہ میڈیا کی وار کا دور ہے. اس میں اس طرح کے ایشوز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے جو معاملات کیے جاتے ہیں تو ان پر فوراً حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. اب بھی کئی علماء عرب نے ان کو اس کے جواز پر فتویٰ دیا ہے, اور میرا اس معاملے میں اوپینین یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی, لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فلمیں نہیں بنانی چاہیے. اگر بنانی ہے تو ان کو شو نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کا تو اس میں بھی اہتمام ہے. باقی جو معاملات ہیں, ظاہر ہے کہ اب میڈیا کی اس وار میں غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی, اور اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, یہ کوئی پیٹ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اختلاف کرتے ہوئے یہ دھیان رکھا جائے کہ کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے نہ لگائے جائیں. ہو سکتا ہے ممکن ہے کچھ عرصے میں اجماع ہو جائے اس پہ امت کا, جیسا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ویڈیو فلم کے اوپر مولوی جو ہیں وہ اس طرح پنجے جھاڑ کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ سب سے بڑا حرام کام ہے. بڑے بڑے مولوی تمام مکاتب فکر کے, اب ان کو شرم نہیں آتی, انہوں نے لوگوں کے ٹی وی بھی توڑوائے, اب وہ ٹی وی سے ہٹتے ہی نہیں ہیں. بریلوی مکتبہ فکر میں, دیوبندیوں میں, اہل حدیثوں میں بھی پہلے ان کے انٹرویو آتے تھے, کمر کے پیچھے ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی تھی, اب سامنے آگے بیٹھ گئے. لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ میں سے کسی بندے نے اعلانیہ توبہ کی ہے اپنے اس گناہ سے جو آپ نے مسلمانوں پہ حرام کے فتوے لگائے تھے, اور آپ اعلانیہ کہیں کہ ہمارے موٹے دماغ میں اب یہ بات آئی ہے یا ہم احتیاط کا تقاضا, لیکن توبہ کریں اعلانیہ, کیونکہ اتنے علماء اہل سنت پر فتوے لگانا کہ یہ حرام کر رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں, اور اب توبہ نہ کرنا, خود بھی وہی کام کرنے شروع کر دیں. اب آپ کرنا شروع کر رہے ہیں تو حلال ہو گیا. لہٰذا اجماع والا جو مسئلہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے, مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر, جس میں میں نے 17 مثالیں دی ہیں اجماع کی. ان میں سے 5 اس صدی میں جو اجماع ہوا ان کی مثالیں, اور آخری اجماع میں نے ویڈیو کیمرے والا اجماع جو ہے اس کو ثابت کیا کہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے, ویڈیو کیمرے کی فلم پر, تصویر پر نہیں, فلم پر. تو لہٰذا یہ جو سیدنا عمر پر فلم بنائی گئی, میں سمجھتا ہوں اپنے اعتبار سے بہت بہترین کوشش ہے, اور اب تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے بات کہ جتنا اثر ویڈیو چھوڑتی ہے وہ کسی کا واز اور تقریر نہیں چھوڑتے. اور اب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سیدنا عمر کی شان میں ہمارا بھی ویڈیو لیکچر اپلوڈ ہوگا, کتنے علماء عرب کا بھی ہوا ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اس کو کلک کیا ہوا ہے, اور اس فلم کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں, اور اس کے ذریعے ایک پازیٹو جو ہے اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے الحمدللہ. اس میں میجورٹی چیزیں جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں, جو ہیں واقعی سند سے ثابت وہی الحمدللہ. پوائنٹ نمبر 3, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ صحیح الاسناد احادیث میں اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کسی بھی بے سند واقع اور ضعیف اور من گھڑت احادیث کی محتاج نہیں ہے فضیلت میں. آپ کو آج انشاءاللہ اندازہ ہو جائے. لہٰذا آج کے لیکچر میں کوئی ضعیف حدیث یا قصہ کہانیاں بیان نہیں کروں گا, کیونکہ انہی احادیث نے جو ضعیف الاسناد اور من گھڑت ہیں اور واقعات, انہوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم, جن کو میں ٹچ سٹون سمجھتا ہوں حدیث کا, قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتابیں, اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں یہ اجماع نقل فرمایا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں, اس پر امت کا اجماع ہے. ان کے خلاف ہیں وہ حدیثیں, ان سے ٹکراتی ہیں, قرآن سے ٹکراتی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں شروع میں ہی 2 بڑی مثالیں بیان کر دوں
کیونکہ اب جمعے تو بڑے لوگ پڑھا رہے ہیں اور یہ اکثر آپ ممبروں سے یہی جو ہے وہ ضعیف روایتیں اور قصہ کہانیاں سن رہے ہوں گے، جس میں اندازہ کریں کہ بعض اوقات انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے اس طرح کی روایتوں کو صحیح ماننے سے۔ اس میں مثال نمبر 1 دلائل النبوہ جو امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے بڑی مشہور، آپ نے اب یہ شروع ہے محرم تو آپ سنیں گے یہ روایت، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے 600 میل دور دیکھ لیا مدینہ شریف سے، اور اپنے جو جرنیل تھا ساریہ، اس کو کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ اور ایون ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجتہادی غلطی کے طور پر اس روایت کو حسن درجے کا کہہ دیا، حالانکہ اصول محدثین پر جس کو ابن حجر خود بھی مانتے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ اور اس حدیث میں بھی محمد بن عجلان ایک راوی ہیں جو مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اب چیلنج ہے تمام محدثین کے لیے جو آج بھی موجود ہے، اس کی سما کی تصریح صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں، اور اگر کسی نے اس کو دھکے کے ساتھ صحیح ماننا ہے اس روایت کو، پھر وہ روایت بھی صحیح مانے جس میں سیم حکم ہے، یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ مسند امام احمد میں اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے عصبیت اور مفاخرت کا بیان، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات کا ہے 4902، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اب یہ حدیث ہے مطلب لیکن ضعیف ہے، کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور اس سے یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کہو کہ یہ کر۔ اب مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس قسم کی ولگر بات کر سکتے ہیں؟ اپنا ایمان برباد کر لیں ہم اس حدیث کو مان کے۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی نہیں، اور وہی رول اس پر بھی اپلائی ہوتا ہے، جس نے اس حدیث کو صحیح ماننا پھر اس کو بھی صحیح مانے۔ تو ہم 2 نمبر پالیسی نہیں کرتے، اصول محدثین پر اگر روایت صحیح ہے چاہے ہمارے خلاف بھی ہو ہم مانیں گے، اور اگر روایت صحیح نہیں چاہے ہمارے حق میں ہو نہیں مانیں گے۔ اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، تو آپ اس قسم کی باتیں کریں گے معاذ اللہ۔ تو ایک تو یہ ٹیکنیکلی یہ روایت غلط ہوئی، دوسرا یہ واضح طور پر احادیث سے بھی ٹکرا گئی اور قرآن پاک سے، جس کی میں نے مثال آپ کو دے دی۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پر میں ضمناً وہ بات بھی کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث جس کے دل میں اللہ بات ڈال دے، یعنی کشف اور الہام جس کو ہو جائے، محدث زیر کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں حدیث ڈال دی جائے بات۔ تو اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے۔ بعد نے ترجمہ کیا اگر کوئی ہے تو عمر ہے، اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا کیونکہ پھر حضرت عمر کے بعد کشف تو ختم ہونا چاہیے، لیکن وہ تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہی ضعیف ہے جس کو انہوں نے وہ کشف اور الہام کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اس کے بالکل مقابلے پر صحیح بخاری میں ہی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، چونکہ کریٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں عقیدہ صحیح کرنے کے لیے، 2641 صحیح بخاری میں خود سیدنا عمر کا قول ہے کہ پہل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ کر لیتا تھا، چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دیتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم ان کے ظاہری حالات کے اوپر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے خود ہی انکار کر دیا، تو کشف اور الہام والی بات کہاں سے آ گئی؟ اب دیکھیں وہ یا ساریۃ الجبل اس سے بھی ٹکراتی ہے، اور لہٰذا وہ محدث والی جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، اس کا صحیح فہم یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتے، ورنہ پہلی امتوں میں تھے۔ اور اس میں نے الحمدللہ ایک جملہ ایڈ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی، الحمدللہ جب انسان دین کے راستے پر چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو
گائیڈ کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھولتے ہیں. یہ کشف الہام نہیں ہے, کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے. ایک دماغ میں سوچ آئی کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلی امتیں جو تھیں ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, جیسے کہ قرآن پاک میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے کیا, حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا, لیکن ہماری امت میں سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث کے تحت یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. تو توحید آخری درجے میں کامل ہوئی ہماری امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا جو جائز تھا. اسی طریقے سے ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ پہلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں کو کشف اور الہام ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب یہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا کہ کسی کو کشف الہام نہیں ہوگا, کوئی دعوی نبوت ہی نہ کر لے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر غلام احمد قادیانی ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا, کوئی بزرگ نہیں ہوگا. تو اس کانٹیکسٹ میں میری بڑی سخت گفتگو ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے تقریباً آدھے گھنٹے کی, مسئلہ ختم نبوت اور کشف اور الہام کی حقیقت اہل سنت پاک.com پر. اور دوسرا الحمدللہ جو میں نے 2 ہفتے پہلے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل تصوف میں سے کوئی اگر سمجھتا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں تو اس کا جواب دے, ورنہ حق کو قبول کرے. وہ مسئلہ نمبر 55A ہے, علم لدنی اور صوفیاء کے عقائد کا تحقیقی جائزہ. 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کی گفتگو. تو بھائیو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری بد عقیدگیاں پھیلی ہیں بیسیکلی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کی وجہ سے. اسی لیے ہر فرقہ کہتا ہے انہاں کول بھی حدیثاں نے, ساڈے کول بھی حدیثاں نے, تو جائیے کتنے, وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں, ہم جائیں کہاں. تو بھائیو اس کا مسئلہ حل کیا ہے اللہ کے فضل سے. 2 میرے امپورٹنٹ لیکچر ہیں اہل سنت پاک.com پر, مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے. یہ ایک ایکسٹریم, اور دوسری ایکسٹریم من گھڑت منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 35. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کو ماننا اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث ہونا. تو وہ یہ دونوں گفتگو میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. اب آ جائیے مثال نمبر 2 کی طرف, اور یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں مثال نمبر 2, لیکن یہ بچے کو پتا ہے. یہ تاریخی روایت ہے بے سند من گھڑت جھوٹی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا مصر سے کہ یہاں پر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا, تو سیدنا عمر نے خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل پڑ, تو وہ چل پڑا. ولیعاذ باللہ تعالی. بھائیو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتا کے گئے تھے کہ جب قحط سالی ہو جائے تو یہ کام کرنا, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ, اور اس کو پھر نام دیا جاتا ہے کرامت کا. اور بھائیو کرامت کو سارے مانتے ہیں, لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہے. کرامت کو الحمدللہ میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 49 میں, جو گستاخانہ فلم اور کارٹونز کے بارے میں جو میں نے ایک لیکچر دیا تھا, مسئلہ نمبر 49 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو. اس کے شروع کے 15 منٹ میں نے بتایا ہے کرامت کہتے کسے ہیں. کرامت اور معجزے کو تو ہم مانتے ہیں, لیکن اس قسم کی یہ چیزیں نہیں کہ جس کو جو ہے وہ بد عقیدگی کی بنیاد بنایا جائے. اب اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کیا ہے, وہ بالکل اس کے الٹ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم ٹچ سٹون ہے, کسوٹی ہے کسی کی حقانیت کو پرکھنے کی. اب وہ دیکھ لو تاریخی روایت جھوٹی, اور صحیح بخاری میں کیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چونکہ کریٹیکل حدیث ہے, کتاب الاستسقاء چیپٹر کے اندر 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی عمر فاروق, ان کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے. اور وہ وسیلہ بھی بتایا کیا, یہ نہیں کہ ان کے صدقے, وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا. تو یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا قحط سالی کو دور کرنے کا. یہ نہیں کہ خط لکھتے تھے, وہ یہاں بھی خط بادلوں میں پھینک دیتے. یہ سب جھوٹی باتیں, عجیب قسم کی قصہ کہانیاں امت کو خوش کرنے کے لیے.
اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کتنی بدعقیدگی امت کے اندر پھیل رہی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو بھائیو مسئلہ توسل اور وسیلہ کے اوپر میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے، 1 گھنٹہ اور تقریباً 38 منٹ کی. توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، اس پہ میں نے 5 جو توسل اور وسیلہ کے صحیح ذریعے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ بیان کیے ہیں، اور 6 جو کہ ثابت نہیں ہے اس کو کنڈیم کیا ہے الحمدللہ. تو یہ بھائیو الحمدللہ ہمارے 3 پوائنٹس جو ہے وہ تمہیدی گفتگو کے مکمل ہوئے. اب آ جائیے دوسرے پورشن کی طرف. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو اب دوسرے پورشن میں ہم 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور یہ حدیث میں زیادہ بریف نہیں کروں گا، صرف پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ ٹائملی ہمارا لیکچر انشاءاللہ مکمل ہو جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اور انشاءاللہ جب یہ فضائل آپ سن لیں گے اس کے بعد آپ کو کسی بھی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی اس اعتبار سے کہ فضائل ڈھونڈ کر ایک جگہ پر جمع کرنے کے. الحمدللہ اس پر میری سالوں کی محنت ہے، کم از کم 10 سال کی محنت تو ہے. جب 2001 میں نے پہلی دفعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھنا شروع کی تو اسی وقت میں اپنے پرسنل نوٹس بنا لیتا تھا، تو اب تک میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے. تو جتنے لیکچر ہوئے پچھلی دفعہ کرتاس کا ہوا وہ بھی ایک دن میں نہیں تیار ہوا، کم از کم 10-12 سال لگے ہیں اس کو. تو بھائیو 17 کی نسبت چونکہ دن اور رات میں 17 فرض رکعتیں ہیں نماز کی، تو ان کی نسبت سے میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے 6 سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 46 برس تھی مسلمان ہوئے، اور اس وقت سیدنا عمر کی عمر مبارک 33 سال تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے. لیکن دیکھ لیں بات ہے محنت کی، 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور محنت کر کے دوسرے نمبر پر پہنچ گئے. یہ بات ہے الحمدللہ. تو پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں، اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے لہذا نمبر بھی سن لیجئے 3681، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا اور دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، ادھر الفاظ پر غور کریں، اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. اب یہاں پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بھی زبان زد عام ہے اور اس کی بھی تمام روایتیں پکی ضعیف ہیں، صحیح سند سے وہ بات ثابت نہیں. جو دلائل النبوہ امام بہیقی کی اس میں بھی موجود ہے اور سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں پر قرآن پاک کو سنا تو اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا، اور بعد میں جب تلاوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اسلام قبول کیا. یہ روایت بھائیو ضعیف ہے. اس میں قاسم بن عثمان البصری یہ راوی جو ہے، اس کو خود امام دارقطنی نے فرمایا ہے، جو 4 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، المتوفا 382 ہجری، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ متروک راوی ہے، اور یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے کسی بھی راوی پر کہ جس کی حدیث سے ترک کر دی گئی ہو اس سے حدیث نہ لی جائے. بالکل ناقابل اعتبار راوی، وہ مرکزی راوی ہے اس حدیث میں، لہٰذا یہ حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں. صحیح سند سے وہی ہے جو جامعہ ترمذی میں نے بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما. دوسری حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان ڈر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. الحمدللہ. کتنا بڑا ایمان ہے جی. ہم سارے کے سارے پریشان ہیں کہ شیطان سے بچیں.
لیکن کمزور ایمان ہے، شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے، کیا علماء اور کیا عوام الناس. اور سیدنا عمر جس راستے سے گزرے شیطان بھاگ کر اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے. لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، اب اس طرح کی حدیثوں سے پھر آگے جو یہ ضربیں تقسیمیں لگائی جاتی ہیں نا، وہ بڑی غلط ہے. ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ہے کہ جس کو احتلام بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ اپنے سینے پہ عمر لکھ لے، اور پھر جناب ساتھ کہتے ہیں عمر کی میم جو ہے وہ ناف کے اوپر آنی چاہیے. تو یہ آپ لکھ لیں، یعنی کہ وہ سیاہی کے ساتھ نہیں، ویسے انگلی کے اشارے کے ساتھ، تو احتلام نہیں ہوگا. اور بھائیو احتلام یا نائٹ فال یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس کا رک جانا بیسیکلی بیماری ہے کسی بندے کے لیے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس قسم. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بڑی، میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی گستاخانہ چیزیں ہیں کہ جس کا بیٹا نہ ہوتا ہو وہ اپنی وائف کے پیٹ کے اوپر محمد لکھے اور میم جو ہے وہ ناف کے اوپر لے کر آئے تو بیٹا پیدا ہوگا. یہ عام ہے چیزیں ہمارے معاشرے میں. تو لہٰذا میں درس تو اس طرح کا نہیں دینا میں نے کہ وہ مطلب جو عوام کو پتہ ہی نہ ہو، عوام میں باتیں ہی نہ ہو رہی ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو عوام الناس میں غلط چیزیں رواج پکڑ چکی ہیں. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے متفق علیہ. اب یہ دیکھ لیں میجورٹی حدیثیں جو ہیں وہ کتب ستہ میں، اس میں بھی صحیحین میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی، اور انبیاء کا خواب جو ہے وحی الہی ہوتا ہے. سورہ الصافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب ہی دکھایا گیا تھا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ مجھے مختلف لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں. کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی جو ہے اس سے نیچے. اور جب سیدنا عمر میرے سامنے آئے تو ان کی قمیض جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیض. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے کیا تعویل کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قمیض سے مراد دین ہے. یعنی سیدنا عمر سر تپا دین کے بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور بالکل اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا جس کو میں نے پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں پر بھی اس کے اثرات سفیدی کے ظاہر ہو گئے. یہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا. اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا، پھر عمر نے بھی پیا، اور وہ سارا انہوں نے دودھ جو ہے وہ اپنے اندر کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویل کیا کی ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد علم ہے، دین بھی اور علم بھی الحمدللہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے، مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے. اور الحمدللہ یہ ترتیب ایسی ہے، اس میں امپلائڈ ہے کہ خلافت راشدہ کی یہ ترتیب بننی تھی. طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنت میں. ایک مجلس میں جنت کی بشارت. اور پانچویں حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پرٹیکولر نہ بشارت بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عمر کا محل جنت میں دیکھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس محل میں ایک لونڈی بھی تھی جو مجھے نظر آئی. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا عمر ابن خطاب کا محل ہے الحمدللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں، پھر مجھے عمر کی حیا آ گئی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا عمر کے سامنے بیان کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میرے محل میں میری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے. الحمدللہ. چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، اور یہ حدیث بھی عام نہیں لہذا اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی سن لیجئے، 3664 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے، یعنی پچھلی بھی جتنی امتیں گزری اور یہ امت بھی، سوائے انبیاء اور مرسلین کے علیہم السلام.
اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے تو بوڑھے تو ہوں گے نہیں، مراد یہ کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے، یعنی 40 پلس جس کو آپ سمجھ لیجئے، دنیا میں جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، جن کی بڑھاپے میں ڈیتھ ہوئی ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر. اور وہ حدیث بھی صحیح ہے جامعہ ترمذی میں، بلکہ حدیث متواترہ ہے، 10 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3768 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ والا جو حصہ ہے سیدہ فاطمہ والا، یہ تو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے الحمدللہ. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آگے بھی چلتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی بہتر ہے، اور ان سے بہتر پھر سیدنا ابو بکر عمر. وہ انشاءاللہ میں حدیث بھی بیان کر دوں گا. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دلی محبوب، مولا سے مراد دلی محبوب، جیسے ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا، یہ مشکل کشا والا مولا نہیں ہے. 7ویں حدیث جامعہ ترمذی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے. الحمدللہ یہ بات ہے، وہ جو کشف الہام کی بات یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اور ان کی زبان پر ایسے مشورے بعض اوقات جاری ہو جاتے تھے جو بعد میں شریعت کا حصہ بننے والے تھے. اور وہ اگلی حدیث جو 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے. 3 باتوں، یہ نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت کی ہے، میں نے کی، کہ میرے مشورے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس کیا. پہلا فرمایا کہ مقام ابراہیم کا میں نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، کیونکہ خانہ کعبہ شریف جو ہے اس وقت اس فارم میں ہے، ریکٹینگولر فارم میں، یعنی یہ والا حصہ کم ہے اور یہ والا زیادہ. اور پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو اس کارنر پہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی، اور یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ جو دیوار ہے یہ 70 انبیاء کا مصلی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مستجاب، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. کیوں کہ یہاں پر جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے مکی دور کے اندر. پھر مدینہ شریف میں تحویل قبلہ ہو گئی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت بھی مشورہ تھا کہ یہاں پر پڑھی جائے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورۃ البقرہ کے اندر. اور وہ مقام ابراہیم یہاں پر ہے، جہاں پر وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کعبہ کی تھی. وہ آج بھی موجود ہے، وہ یلو سا ایک بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جنگلہ سا. تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی الحمدللہ امام کعبہ وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں. جب سے 1925 کے بعد وہ 4 مصلے جو ہیں اٹھائے گئے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ حجاب کا میں نے مشورہ دیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور کے اندر عورتوں کا حجاب جو ہے پردہ، اس کی آیات نازل فرمائی. اور تیسرا شہد والے قصے میں جو سورہ التحریم میں ہے پارہ نمبر 28 میں، حالانکہ بڑی سخت بات سیدنا عمر نے اس وقت کہہ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ شہد والے معاملے کے اندر، وہ جا کر آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں کہ میں اس کو بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کچھ حد تک زیادتی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہوئے. تو سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ان چھوڑے ان عورتوں کو، آپ کے لیے تو بہت عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان سے بہتر عورتیں عطا فرمائے گا. اور سیم وہی آیات قرآن پاک میں سورہ تحریم میں نازل ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمان بیویوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کو خطاب کر کے کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرو گی تو ان کا تو مددگار، ان کا جو ہے وہ دلی محبوب
وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور اتنے مومنین ہیں، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، کہ جو کماریاں بھی ہوں، ذکر کرنے والی ہوں، اور وہ روزہ رکھنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوں۔ تو یہاں پر بھی سیدنا عمر کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈورس کرنے کی مہر لگا دی۔ تو بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں جو سورہ التحریم کا ذکر ہوا، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، یعنی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم۔ اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے مشورہ دیا تو وہ بالکل درست تھا۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ بھی یاد کر لیجئے کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3686 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی صحیح کہتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں انہوں نے حکم لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر ابن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ بات فضیلت کے طور پر تھی، جیسا کہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں بھی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بفرض محال اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا۔ تو اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہوتا تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نبی آتا تو سیدنا عمر ہوتے، لہذا اس معاملے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ احد پہاڑ پر چڑھے، تو احد پہاڑ پر ہلکا سا زلزلہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر اور عثمان، وہ 2 شہید۔ الحمدللہ۔ یہ تو تھی احد والی حدیث۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پر چڑھے، جہاں پر غار حرا ہے، تو اس نے بھی ہلنا شروع کر دیا، اور میں اس کو محبت میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ احساسات دیے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے جھوم اٹھا، کوئی بعید نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ کھجور کا تنا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے، جب ممبر بنایا گیا تو اس نے چیخے مار کے رونا شروع کیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے چیخیں سنی۔ حضور کے معجزات کے چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا، یہ بعید نہیں ہے کہ ان کے احساسات ہوں، وہ جھوم اٹھے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ہم پر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جا اے ہرا۔ اس وقت کون کون تھا آپ کے ساتھ؟ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور زبیر، 6 صحابہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرا رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی سارے شہداء ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ 11ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باغ میں ایک کنواں تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے کنویں کے اندر۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی ہے دروازے پر اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پہنچا تو سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بشارت فرمائی جنت کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دائیں طرف آ کر سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اسی منڈیر پر۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو سنائی، تو وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئے۔ اب دونوں جگہ دائیں اور بائیں جو ہے وہ کور ہو گئی۔
اتنے میں پھر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو کوئی ہے اس کو بھی جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصائب اور پریشانیوں کے ساتھ جو اس کو پہنچ کر رہیں گی۔ تو کہتے ہیں دروازے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو میں نے ان کو جب یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں اور پریشانیوں پہ کہ جن کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا۔ اور حضور کی غیبی خبریں ایک ایک غیبی خبر پوری ہوئی الحمدللہ۔ اب دائیں اور بائیں تو جگہ کور ہو چکی تھی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اور اس حدیث کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی کا قول لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ سیدنا ابو بکر اور عمر کی قبریں حضور کے ساتھ ہوں گی اور عثمان غنی کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہوگی۔ اور الحمدللہ میری 3 دفعہ حاضری ہوئی ہے مدینہ شریف میں اور جنت البقیع قبرستان میں۔ میں نے ایگزیکٹ کئی دفعہ یہ چیز جج کی ہے کہ بالکل روضہ شریف جس کے اوپر گنبد خضرا بنا ہے اس کی سیدھ لیں، بالکل اس کی سیدھ میں جنت البقیع میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، بالکل صحیح حالت میں الحمدللہ۔ لیکن وہی سنت کے مطابق ایک بالشت اونچی ہے، وہ پتھروں کے ساتھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور وہ بالکل سب کو پتا ہے کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، تو وہ بالکل ایگزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ہے الحمدللہ۔ اور میں نے الحمدللہ 2-3 بار الحمدللہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دی ہے الحمدللہ۔ اور اس کو حاضری کو آپ برا نہ سمجھیے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ ہم سب بھی رونا شروع ہو گئے، اور والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد۔ لہذا یہ جو مشہور ہے جی وہ قبروں پہ، وہ قبروں والا جو معاملہ ہے وہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی تھی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ لیکن مسئلہ یہ ساری کی ساری باتیں فرقہ واریت کی نظر ہو چکی ہیں، تو قبروں پر جاؤ آخرت کی یاد آئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے، البتہ وہ جو لعنت فرمائی گئی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے جاتی ہیں، عبرت کے لیے تو عبرت کی تو عورت کو بھی ضرورت ہے، تو عورتوں کو بھی قبرستان جانا چاہیے، سنت ہے۔ صحابیات جاتی تھی، جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ ان کی قبر پر گئیں اور شعر بھی پڑھے ان کی قبر پر جا کر۔ تو یہ بالکل مطلب وہ فرقہ واریت کی لعنت پھیل چکی ہے، اور اس پہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بعض کا تو علماء عرب بھی بیچارے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں۔ مجھے وہاں سے بھی فون آتے ہیں، میں کہتا ہوں یار ان کو مسلم شریف پڑھو، یہ جو دعا لکھ کے تم نے جنت البقیع میں لگائی ہوئی ہے یہ حدیث ہی کھول کے پڑھ لو گے، دعا کس کو تعلیم فرمائی ہے حضور نے؟ حضرت عائشہ کو، ورنہ حضور کہتے ہیں عائشہ تیرا کیا کام قبر پہ جانے کا؟ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ فرقہ واریت ایسی لعنت پڑ چکی ہے، وہ چند ایک باتیں پکڑی ان کے بعد رزلٹ نکال دیا۔ لیکن الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے حق بات ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو 12ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ بھی متفق علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جو ہوں وہ کنویں سے پانی نکال رہا ہوں ڈول کے ذریعے، اور پھر مجھ سے یہ رسی ڈول والی جو ہے وہ ابو بکر نے پکڑ لی، انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے، وہی 2 سال خلافت کی طرف اشارہ تھا، لیکن ان کے نکالنے میں ضعف تھا۔ معاذ اللہ ان کے نکالنے میں ضعف سے مراد یہ ہے کہ اس وقت فتنے بہت زیادہ تھے، تو بہت زیادہ فتوحات نہیں ہوئی بلکہ ان فتنوں کی سرکوبی کی گئی۔ اور میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ بعد کی جتنی فتوحات ہیں یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 2 سالوں پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے جو اس وقت انہوں نے باندھ دیا منکرین زکات اور مسلمہ کذاب کے خلاف الحمدللہ۔ تو پھر ابو بکر سے ڈول پکڑا عمر نے، اور اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جو عمر کی طرح ڈول نکالتا ہو، اور اتنا زیادہ پانی نکالا کہ سارا حوض بھر گیا اور سب کے سب لوگ سیراب ہو گئے الحمدللہ۔ اور اس میں ظاہر امپلائڈ تھا اشارہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں فتوحات ہوں گی، اور دونوں بڑی امپائرز جو تھیں اس وقت سپر پاورز، جنگ قادسیہ میں جو ہے وہ ایرانی امپائر گر گئی اور رومن امپائر جو ہے وہ جنگ یرموک میں گری، اور الحمدللہ 3 بر اعظموں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قتال کی برکتیں ظاہر ہوئی۔ 13ویں حدیث صحیح بخاری میں،
اور یہ حدیث بہت کریٹیکل ہے، بہت کریٹیکل ہے، اس لیے اس کا نمبر بھی میں بیان کر دوں، انٹرنیشنل نمبر ہے 7046، کتاب التعبیر چیپٹر میں، خوابوں والے چیپٹر میں امام بخاری سے لے کر آئے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا، خواب انہوں نے دیکھا کہ بادل کا سایہ ہے اور اس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور لوگ آتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے اس گھی اور شہد میں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رسی بھی میں نے دیکھی جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے وہ رسی پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے رسی پکڑی، وہ بھی اوپر چڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے شخص نے رسی پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے، لیکن 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 جب چوتھے نے پکڑی رسی تو رسی ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے، اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ اب یہ جب خواب بیان کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلو کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سائبان دیکھا اور اس میں سے گھی اور شہد جو ٹپک رہا ہے، اس سے مراد قرآن اور اسلام کی دولت ہے، اور لوگ آ کر اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے رہے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اس کے مطابق قرآن اور اسلام میں سے لے رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں گے اس رسی کو پکڑ کے۔ پھر آپ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ آپ کی جگہ پر آئے گا، لیکن اس میں نام نہیں ہے کہ کس کو دیکھا، ایک شخص کی بات ہے، وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، پھر دوسرا بھی، اور تیسرا جب چڑھے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسی جوڑ دے گا۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ میں نے تعبیر صحیح کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے اس کی صحیح تعبیر بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان نہیں فرمائی اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم مت دو، ان اٹینڈڈ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن الحمدللہ باقی احادیث سے بالکل اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھا، کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا دور بہت اچھا دور، پھر سیدنا عمر کا دور، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتہادی غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کے خلاف ہوئے، اور بد نیتی کے ساتھ نہیں، وہ بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ بد نیتی کے ساتھ ہوئی۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، نیک نیتی کے ساتھ تالیف قلب کے لیے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنری کے عہدوں پر فائز کیا، جس کی وجہ سے مسلمان صحابہ کرام اور تابعین ان کے خلاف ہوئے، لیکن اس کا رزلٹ بڑا غلط نکلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور میں ابن عمر کا قول یہاں پر بیان کروں گا، المصنف ابن ابی شیبہ سے، بہت پیاری بات ابن عمر نے کہی کہ لوگوں عثمان نے بہت بڑی غلطی کی تھی، جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا سورہ آل عمران میں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا، لیکن عثمان سے چھوٹی غلطی ہوئی لیکن تم نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شکل میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر فتنے تو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایکسپونینشلی جو ہے وہ رائز کر گئے سارے کے سارے فتنے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ رسی جوڑی گئی، جس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، کہ مسلمان کو جو دکھ، درد اور تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی اس اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بن گئی۔ تو وہ حدیث میں الفاظ ہے اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا، وہ کفارہ بن گئی ان کی غلطیوں کا۔ الحمدللہ آج وہ خود لعنتی ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت کا تو منہج ہی یہی ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے، اہل بیت سے، تابعین سے، تبع تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں، الحمدللہ۔ 14ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے یہ، لیکن عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے
جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے۔ اور دیکھ لیں سیدنا عمر کا وہ دروازہ ٹوٹا، پھر فتنے شروع ہو گئے، اور اسی فتنوں کا حصہ جو بنے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا شکار ہوئے، سیدنا علی بھی شکار ہوئے، اور کرتے کرتے یہ واقعہ ہرا، اور یہ بیچ میں خانہ کعبے پر چڑھائی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی انہی فتنوں کا جو ہے وہ سلسلہ اور تسلسل ہے۔ 15ویں حدیث مسند امام احمد میں، اور یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، اس کا میں انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتا دوں، 18430 اور جلد 4 صفحہ 273 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے ختم ہونے کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، پھر وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ خلافت علی منہاج النبوہ پوری دنیا میں جو قائم ہونی ہے وہ آئے گی، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ تو اس میں 5 ادوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، جن میں سے تقریباً سمجھیں کہ 4 گزر چکے ہیں، نہیں تو 3.25 تو گزر چکے ہیں۔ پہلا دور خلافت راشدہ کا 30 سال، وہ آگے میں حدیث میں بیان کر دوں گا۔ سیدنا حسن کی صلح کے بعد وہ خلافت راشدہ ختم۔ اس کے بعد دوسرا دور کاٹ کھانے والی ملوکیت، جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور، جو تقریباً 1000 سال تک چلا۔ پھر تیسرا دور کہا جابر حکمران تم پر قابض ہو جائیں گے، یہ کلونین پاورز جو آ گئیں، کہیں پر فرانسیسی آ کے بیٹھ گئے، کہیں پر جو ہے وہ انگریز آ کر بیٹھ گئے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے وہ مغلوب کر لیا، اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ گئی، وہ آخری جو ہے ضرب مسلمانوں پر لگی۔ اور پھر اب یہ چوتھے دور کی طرف جو ہے وہ 5واں دور، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا، تو یہ 5واں دور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، اس کے بعد خلافت راشدہ، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر چوتھا دور جو ہے وہ کلونیل پاورز کا، جابر حکمران، اور اب انشاءاللہ تعالی اسلام کی نشت ثانیہ کی طرف جو ہے وہ تقریباً آغاز ہو چکا ہے، اور کتاب و سنت کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی ہے، تا وقت کہ سیدنا امام مہدی، جن کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں احادیث ملتی ہیں، مسند امام احمد میں، سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پر، یعنی محمد مہدی، ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 16ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں، اور یہ کریٹیکل حدیث ہے، ترمذی کا نمبر 2226 اور سنن نبی داؤد کا 4646، جو میں نے کہا تھا خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، یہ وہ ہے کہ سیدنا سفینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال، یہ کل ہوئے بیٹا 30۔ یہ بریک اپ بھی انہوں نے بتایا سنن ابی داؤد کے اندر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 30 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنا ملک عطا فرمائے گا، نہیں خلافت نہیں ہوگی، وہ بادشاہت عطا فرما دے گا۔ تو ابو داؤد کے آگے الفاظ یہ ہیں کہ وہ شاگرد کہتا ہے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے۔ یہ علیہ السلام میں نے نہیں استعمال کیا، انہوں نے استعمال کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ علیہ السلام بالکل جائز ہے استعمال کرنا کسی بھی مسلمان کے ساتھ۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اسی طریقے سے السلام علیکم آپ کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ تو علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانتے، یہ جائز ہے۔ وہ تو ظاہر ہے مسلمانوں میں ایک بائیفرکیشن کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا جائے اور پیغمبر کو علیہ السلام کہا جائے، لیکن یہ جواز موجود ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غیر صحابی کو بھی کہہ سکتے ہیں،
صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی شاگرد نے امام مسلم کو مخاطب کیا ہے کہ میرے استاد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے، عمر علیہ السلام، اہل سنت کی کتاب ہے، سیدنا عمر علیہ السلام سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے کتاب الام امام شافی کی، اس میں انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا تو صرف صحابہ کے لیے، ہو آپ کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ بنی امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے، تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے، جہاں سے یہ ہوا خارج ہوتی ہے، یہ اتنی گندی بات انہوں نے کہی ہے، یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے، شریر ترین بادشاہت، یہ حضرت سفینہ نے کہا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا کاٹ کھانے والی ملوکیت، تو انہوں نے کہا یہ اپنے آپ کو دیکھیں، علی کو خلیفہ نہیں مانتے۔ تو الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر اجماع ہے کہ خلافت راشدہ 30 ہجری میں سیدنا حسن کی صلح جو ربیع الاول 41 ہجری میں ہوئی اس پر مکمل ہوئی، الحمدللہ 30 سال جو ہے وہ پورے ہوئے، اور یہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منہاج السنہ اور اپنے فتاوی میں لکھا ہے۔ اب 17ویں اور آخری حدیث دوسرے ٹاپک کی، ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، تو اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے۔ لہذا خلفاء راشدین کی وہ سنتیں جن پر اجماع ہوا، اور الحمدللہ سب پہ اجماع ہوا ہے۔ حج تمتع کے مسئلے پر عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی، سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا، جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ تو خلفاء راشدین کی سنت، تمام صحابہ کی نہیں، خلفاء راشدین، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات ہوگی پبلکلی رپورٹ ہوگی، تو غلطی کوئی دیکھے گا تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے گا۔ تو خلفاء راشدین کی سنت بیسیکلی وہ اجماع بن جائے گا امت کا، اور اجماع الحمدللہ حجت ہے، اس میں میری پوری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 40 منٹ کی اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں الحمدللہ۔ تو لہٰذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا جائز ہے، جائز کا لفظ یاد رکھیے گا، افضل نہیں ہے، جائز، تو اس پہ اجماع ہوا ہے، اور الحمدللہ اجماع کی برکت یہ ہوتی ہے کہ شریعت سازی نہیں ہوتی۔ اگر یہ اجماع ہو جاتا نا یہ ضروری ہے، پھر بڑی خطرناک بات، وہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 20 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، تقریباً پونے گھنٹے کی، حرمین میں 20 رکعت تراویح کیوں، اور قیام اللیل اور تراویح کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسٹانس ہے اس کے دلائل جو ہیں اور اس میں کیا آپٹیمل سولوشن ہے اس کو میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے۔ یہاں پر 3 روایتیں اسی کانٹیکسٹ میں، کیونکہ یہ 17 تو مکمل ہو گئی، یہ 3 روایتیں بہت اہم ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں جھوٹی روایتیں ہیں اور پبلک میں عام ہیں، تو بڑی ایمانداری کے ساتھ میں یہاں پر اس کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ تینوں روایتیں جو ہیں پرائمری جس بک میں ہے وہ مسند رزین ہے، جو کہ کتاب ثابت ہی نہیں امام رزین رحمت اللہ علیہ سے، اور کچھ باقی کتابوں میں بھی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری روایتیں صرف ضعیف نہیں ہیں، جھوٹے کی حد تک کذاب راوی ہیں ان تینوں روایتوں کے اندر۔ پہلی روایت جو ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ٹیکنیکلی بات غلط ہے۔ صحابہ سے تو راستہ دیکھا جاتا ہے، ستارے کی پیروی تو نہیں کی جاتی، تو ٹیکنیکلی یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں ویسے کوئی ان کو روشنی کا مینار کہتا ہے، یہ باتیں کہتا رہے، حدیث نہیں ہے۔ اور اس روایت کے اندر عبد الرحیم بن زید نامی راوی ہے، جو تمام بڑے بڑے ائمہ محدثین کے نزدیک پکا ضعیف راوی ہے، اس کے جتنے طرق ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف ہیں، اور میں وہ بات بھی حقیقت ہے۔ کئی اور روایتیں موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، مثلا صحیح بخاری میں اشارتاً ملتا ہے اور باقی حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، تو اب میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے تو اس کے پھر بلکہ کھرچ دیتے تھے وہ مصحف سے جہاں لکھا ہوتا تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس طریقے سے ان کو فالو کیا جائے تو پھر مٹا دیا جائے مصحف سے، معاذ اللہ۔ صحابہ کا اجماع حجت ہے، کسی ایک بندے کو غلطی لگ سکتی ہے، ہاں اجماع کو غلطی نہیں لگے گی،
اور کئی ایک مثالیں موجود ہیں، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ان کے دور میں ان سے غلطیاں ہوئی، انہوں نے خود مانی، ایکسپٹ کی. کسی نے نہیں کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس تھا کہ میرے خلفائے راشدین وہی لوگ بنیں گے جن پر کتاب و سنت پیش کی جائے گی تو وہ رجوع کر لیں گے. الحمدللہ، اس لیے خلفائے راشدین کی سنت الحمدللہ اس پر اجماع ہے الحمدللہ. دوسری روایت پکی، یہ تو جھوٹی روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر ایک رات کی غار ثور کی نیکیاں دے دے، ایک رات کی، مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے. تو اس میں بریحہ بن محمد ایک کذاب راوی ہے. تاریخ بغداد میں اس کی سند موجود ہے، باقی جگہ تو سند بھی کوئی نہیں موجود، اور اس میں بھی ایک کذاب جھوٹا راوی ہے جس نے روایت کھڑی ہے، بالکل جھوٹی روایت ہے. اسی طریقے سے تیسری روایت، یہ بھی بڑی عام ہے، یہ بھی مسند رزین میں موجود ہے، دلائل النبوہ بہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس میں وہ کذاب راوی ہے فرات بن صائب، جھوٹا راوی. اس نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ کی گود میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر کی ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا میرے باپ کی نیکیاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی جو ہے تیرے باپ جو سیدنا عمر کی ساری نیکیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. جھوٹ، پکا جھوٹ. ایک لیول کے لوگ تھے، تھوڑا بہت فرق ضرور تھا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں. یہ پکی جھوٹی روایت ہے، الحمدللہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی، اور دور حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات المصابیح میں جہاں یہ حدیثیں آئی ہیں ان کے حکم میں فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ من گڑت ہیں، پکی ضعیف متروک راویوں کے ساتھ یہ روایتیں ہیں. ہاں یہاں پر میں وہ روایت بیان کر دیتا ہوں. محرم کا مہینہ ہے اور مجھے کوئی یار نہیں اس میں. جو صحیح حدیث ہے جو پتہ ہونی چاہیے سنیوں کو، وہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں جھنڈا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا. صحیح مسلم میں فضائل علی کے چیپٹر میں آگے چلتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے، لیکن وہ علی کو ملا اور میں پوری زندگی رش کروں گا علی پر اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو جھنڈا دیا. یہ صحیح روایت ہے، لیکن یہ وہ فرقہ واریت کی لعنت کی جو نظر ہوگی کہ ہمارے مولویوں کو بھی نہیں روایت پتا، حالانکہ یہ مسلم میں ہے. لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ میں وہ حدیث بیان کر دوں جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور وہ جامعہ ترمذی میں 3675 نمبر حدیث ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو حسن صحیح کہا ہے. شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں اس کو حدیث کو صحیح کہتے ہیں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ پھر رزلٹ غلط نکالتے ہیں. میں صحیح رزلٹ بھی اس کا بتاؤں گا کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اپیل کی تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا. تو پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جتنا لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا تھا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر حضور کے قدموں میں لے آئے. الحمدللہ. پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کی اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہوں گھر والوں کے لیے. الحمدللہ. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سمجھ لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. الحمدللہ. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب اس سے وہ بعض لوگ رزلٹ نکالتے ہیں کہ جی اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ آئے تو حاضر و ناظر اس سے ثابت ہو جاتا ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو لکھا جاتا ہے نا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے لیے اللہ، اس کا رسول، اس کے رسول کے صحابہ، اہل بیت، تمام کامل الایمان مومنین ہی کافی ہیں. اور یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں گستاخانہ فلم کے کانٹیکسٹ میں سورۃ المائدہ کی 51 نمبر آیت ہے کہ تمہارے دوست تو ہے اللہ، اس کا رسول اور تمام مومنین. تو ہے سب ہمارے لیے کافی ہیں الحمدللہ. لیکن مشکل کشائی کے معنوں میں نہیں، جگری یار کے معنوں میں، ظاہری اسباب کے معنوں میں، ان معنوں میں الحمدللہ. تو میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. بالکل ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کتاب و سنت کافی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم فلاں بزرگ کے پیچھے چلیں گے. اس وقت نہیں شرم آتی؟ یہی تو بات اہل سنت کی طرف سے، اصحاب الحدیث کی طرف سے لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کو بات ہی نہیں سمجھ.
اہل سنت اصحاب الحدیث منہج، فرقہ نہیں، مسلک نہیں، فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں، منہج کی بات کر رہا ہوں. تو اس کانٹیکس میں یہ بات سمجھ لیجیے، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یہ محاورتاً بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. ورنہ اس میں پھر وہ الزامی اور پھکی والا جواب بھی سن لیجیے. جو صحیح سند کے ساتھ چیزیں ثابت ہیں اور قرآن میں 6 دفعہ کم از کم بات آئی اور صحیح مسلم میں بھی موجود، بخاری میں بھی موجود، کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے. ہم اس کی مثال نہیں بیان کرتے، اور اپنی شان کے لائق ہمارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس وقت کہتے ہیں یہ دیکھیں جی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش پر مقید کر دیا ہے، یہ تو کفری عقیدہ ہے. تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ آیا ہوں، تو اللہ کو جب آپ گھر میں مقید کرتے ہیں تو اس وقت کفر نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں نہیں اللہ گھر میں نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی بھی محبت الحمدللہ. اور اس پہ میں نے وہ گفتگو کی ہے جس پہ میں نے جو ہے وہ سیلفیوں کا بھی رد کیا ہے. یہ بھی آج ٹرم نہیں سن لیں، میں نے ڈیوائز کی ہے. ایک ہوتے ہیں سلفی. سلفی وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فہم پہ مانتے ہیں. غیر مقلد نہیں ہوتے، وہ نہ مقلد ہوتے ہیں، بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اجماعی فہم لیتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں سیلفی، سیلف سٹارٹ، اپنی مرضی سے قرآن حدیث سے رزلٹ نکالے. کبھی داڑھی والی حدیث بخاری کی دیکھ لی، کہا جی عبداللہ بن عمر نے بدعت کی ہے مٹھی کے بعد کاٹ کے. لعنت تو ایسے بندے پہ جو یہ بات کرتا ہے، ان کو فہم ہی نہیں پتا کتاب و سنت کا فہم کیا ہے. بخاری مسلم کی وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں کہ داڑھیوں کو رنگو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تو اپنے مولویوں کی جن کی چٹی داڑھی ان کو کہیں یہ حرام کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ رنگتے نہیں تھے. تو صحابہ کا فہم یہ ہے کہ رنگنا افضل ہے. تو ادھر بھی بھائی مٹھی سے بڑھانا افضل ہے، وہ بھی اس کے لیے جو کہ حضور نے نہیں کٹوائی. اور اگر کوئی چاہتا ہے حضور سے لمبی داڑھی نہ ہو تو وہ اتنی رکھے. حضور کی تو داڑھی یہاں تک تھی، یہ تو جھوٹ ہے کہ سینہ بھرتی تھی. میں نے حدیث بھی بتا دی الحمدللہ. میرا پورا لیکچر ہے اور بڑے بڑے علماء اہل حدیث نے توبہ کی ہے، کانوں کو ہاتھ لگائی ہے. بڑے بڑے محققین نے وہ لیکچر 1 گھنٹے کا میرا مسئلہ نمبر 33 کے نام سے داڑھی کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی مقدار کا بیان الحمدللہ. تو اس میں نے دونوں ایکسٹریم رائے جو ہیں، وہ شیخ البانی کی رائے ہے کہ مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے، اور اس کے برعکس کئیوں کی رائے ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا واجب ہے. یہ دونوں ایکسٹریم رائے. تو میں نے حق بات الحمدللہ اس میں بیان کی. تو اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 41 میں بھی میں نے سلفی منہج کو بیان کیا ہے، کتاب و سنت. سیلفیوں کا رد کیا جو سیلف سٹارٹ اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے، سیلفیوں کا رد کیا ہے. وہ ہے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام. اسماء و صفات پر اس طرح کی گفتگو آپ کو کہیں نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر اسماء و صفات کا مسئلہ جو ہے وہ میں نے سمجھایا ہے. نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام الحمدللہ. 1 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اب آ جائیے اس کے آخری حصے کی طرف، اور یہ انشاءاللہ تعالی 20 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے گا. اور وہ ہے 12 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ گفتگو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا تھی. 6 حدیثیں اس پر ہیں، اور پھر 6 حدیثیں ہیں 5 جید صحابہ اکرام علیہم رضوان کا فتویٰ سیدنا عمر کی شان میں الحمدللہ. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو 20 منٹ اور قربانی کر لیجئے. یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے، اس کے بغیر اٹھنا جو ہے بدبختی ہے. اور یہاں پر جتنے یہ 80-90 کے قریب لوگ موجود ہیں، یہی بات الحمدللہ اگر حق کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ تعالی صحیح منہج لوگوں میں عام ہو جائے گا. تو پہلی حدیث ہے صحیح بخاری سے، بہت کریٹیکل حدیث ہے. اور سورۃ الحجرات، صحیح بخاری میں سورۃ الحجرات کی تفسیر کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ موجود ہے حدیث، کتاب التفسیر چیپٹر. عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق میں 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے، جبکہ انجامے میں انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں بلند کر لیں، اور وہ 2 تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر انہوں نے آگے حدیث یہ بخاری کی بیان کی کہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. جب وہ وفد جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر بنا دیا کرتے تھے.
تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کو امیر بنائیے. تو سیدنا عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں، یہ مناسب ہے. اس میں سیدنا ابوبکر اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا اور آپس میں تلخ کلامی میں ان کی آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند ہو گئیں اور اللہ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. خبر ہی نہیں ہوگی توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ بڑا گاڑا فتویٰ. اب میں یہاں پر یہ بات ایڈ کرتا ہوں، جو حضور کی موجودگی میں آواز بلند کر دے وہ تو ہو جائے گستاخ رسول، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے مقابلے پر کسی اپنے بزرگ اور مولوی کا کال لے آئے وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ پہلے نمبر پہ گستاخ رسول ہے، اس سے بڑا گستاخ رسول ہے. ہم تو پھر ننگی باتیں کریں گے، کسی کو بری لگتی ہیں تو لگتی نہیں. تو پھر سیدنا ابوبکر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں گستاخی کی، آپس میں بالکل آہستہ آواز میں. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اسی بخاری کی حدیث میں، اس کے بعد سیدنا عمر، جو کہ حضرت عمر کا ذکر آیا نا، اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ وسلم کہتے تھے عمر اونچا بولو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیت نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو آج بھی روضہ رسول پر لکھی ہوئی ہے کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب از دا لٹمس ٹیسٹ آف تقوی. گستاخ رسول متقی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ کا ادب کرنے والا ہی متقی ہوگا. یہ قرآن کا فتویٰ. حضرت عمر کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے ہیں، جو حضور کے بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ دیکھ لیجئے انڈائریکٹ ذکر سیدنا عمر کا آ گیا قرآن پاک میں. دوسری حدیث صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے بڑے فرینک ماحول کے اندر. چلتے چلتے سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پوری دنیا میں ہر بندے سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے، کیونکہ اپنی جان تو بندے کو عزیز ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، عمر ابھی نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی یہ کہو. تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. تو آپ فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تم مومن کامل ہوئے ہو. کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نعرے مان لیے جائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، عورتوں کو حجاب قبول نہیں، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے قبول نہیں، ہاں گن پکڑ کے تو چلے جاؤ لڑنے کے لیے، یہ قبول ہے. کیونکہ فجر کی نماز تو روزانہ پڑھنی پڑے گی نا، اس کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا. داڑھی کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی. یہ قبول نہیں ہے. ہاں موت قبول ہے، نہ ہمارے ماں باپ سے کسی نے جان مانگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے، ٹھیک ہے زبانی ایک دعویٰ کر دو، موت بھی قبول ہے. اور اس پر میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 9 کے نام سے 40 منٹ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت دونوں ضروری ہے. ایک مکتبہ فکر ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو صرف کہتا ہے اطاعت پہ زور دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی محبت اطاعت کا ہی نام ہے. نہیں بھائیو، محبت الگ سے ایک جذبہ ہے، محبت اور اطاعت دونوں ضروری ہے الگ سے. اسی لیے فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اطاعت ہوتی ہے حکم پر، اتباع ہوتی ہے بغیر حکم کے، کہ میرے نبی نے یہ کیا میں کرتا چلا جاؤں گا. جیسا کہ صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سفر حج میں اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روک کر نماز پڑھی تھی. حتیٰ کہ وہ تابعی کہتے ہیں ایک جگہ مسجد تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے باہر ایک پتھر تھا اور وہ بھی نیچے گھاٹی میں اتر کر برساتی نالے والی جگہ پر وہاں نماز پڑھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھی ہے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. تو کیا حضور حکم فرما کے گئے تھے؟ نہیں. یہ ہے اتباع کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے کرنا ہے. لہذا میں یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی، اب اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ضروری ہے نہیں ضروری ہے، یہ تو وہی پھر دقیق بحثیں شروع ہو جائیں گی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ممبر رسول پر کہوں کہ داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے.
تو داڑھی کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے, داڑھی تو لگ سے ہے, تو کیا میں داڑھی سے بھی نفرت دلا رہا ہوں گا؟ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے, اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ فقہی بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے کہ نماز کا حصہ ہے نہیں ہے, اس طریقے سے کرنا شروع کر دو آدھا دین فارغ ہو جائے گا. اہل محبت کو تو یہ, اس لیے میں کہتا ہوں اہل سنت اور اہل حدیث اصحاب الحدیث وہی ہوگا جو کتاب و سنت پر عمل کرے گا. بس پتہ چل گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے, کرتے چلے جائیں, پھر کسی کی پرواہ نہ کیجیے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا ابو بکر. پوچھا پھر؟ فرمایا عمر. پھر عمر بن عاص کہتے ہیں میں بار بار پوچھتا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے نام لے رہے تھے, پھر مجھے ڈر ہوا, میں تو چاہ رہا تھا میرا نام بھی لیں لیکن میں ڈر گیا یہ نہ ہو کہ میرا نام ہی نہ کہیں لیں, پھر میں خاموش ہو گیا. لیکن ابو بکر کے بعد عمر کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے تو کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے, تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. یہ دیکھیں اتباع کا جذبہ. یہاں تو ادھر مزاروں کے پتھروں کو جو ہے وہ بوسے دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو حجر اسود سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ استغفر. ادھر پانی کو زمزم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور دین میں ایگزیجریشن ہے. اچھا اس کے ساتھ بعض اوقات یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا علی نے پھر وہاں پر کہا کہ اے امیر المومنین حجر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے, یہ مومنین کے حق میں گواہی دے گا اور منافقین کے خلاف گواہی دے گا. تو یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں مجھے صحیح سند کے ساتھ ملی نہیں, لیکن میں ایماندار آدمی ہوں, اس سے ملتی جلتی بات صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 961 نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں, اور یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں دے گا جس سے وہ دیکھے گا اور اس کو زبان بھی دے دے گا جس سے وہ بولے گا. تو وہ قیامت والے دن گواہی دے گا جن لوگوں نے حق کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا, ان کے حق میں گواہی دے گا حجر اسود انشاءاللہ تعالی. اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے حدیث متفق علیہ. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں مؤذن کی آواز جاتی ہے تو جو جو چیز سنتی ہے وہ قیامت دن گواہی دے گی, تو گواہی تو دے گی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں 877 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت سے اتارا گیا حجر اسود کو تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا, لیکن انسانوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. اب اس کا نام اسود پڑ گیا, یعنی کہ جو کالا پتھر, یہ پہلے سفید تھا. تو لہٰذا سیدنا عمر کا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی شرک کا دروازہ بند کرنا تھا کہ پتھروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. سیدنا عمر نے اس چیز کی نفی نہیں کی ہے کہ پتھر گواہی نہیں دے گا, ان کو بھی بات پتا. اس پتھر کے ساتھ کوئی عقیدہ نہ وابستہ کر لے کہ اب میں نے پتھر کو چوم لیا, اب میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. جس نے پاکستان میں بہشتی دروازہ بنا لیا ہوا ہے پاک پتن میں, تو گزر گیا جنتی ہے, اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے. ایسا نہیں. تو اس چیز کو کنڈیم کیا اصل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور امت کو عقیدہ توحید سے روشناس کرایا کہ خدا کے لیے اپنے عقیدے میں بگاڑ نہ پیدا کرنا. اور اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر دے, ان کی زبان میں کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے ساتھ اور اپنے گیٹ اپ کے ساتھ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. رزق حرام کے ذریعے جا کر حج اور عمرے کرنا اور کہنا کہ حجر اسود کو میں نے چوم لیا اور میں بخشا جاؤں گا, یہ اس کے خلاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ شکر ہے الحمدللہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے پیٹ پوجا والا کام چل رہا ہے. یہ لال شباز کلندر کے مزار کے اوپر ہاتھ بھی شروع ہو گیا, اب آپ سب کے سامنے ہے. رمی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے, زمزم بھی, وہ کیچڑ والا زمزم بھی بنایا ہوا ہے, سب کچھ ہے. ظلم کی انتہا ہے. دنیا میں اتنی گمراہی کسی ملک میں نہیں ہے جتنی ہمارے ملک کے اندر ہے. اور یہ سارا بھائی چکر ہے روٹی کا, مولویوں کا بھی صوفیوں کا بھی. اور اس پہ میں نے ننگا کیا ہے کہ قرآن پاک میں الحمدللہ جتنی آیات حرام خوری پر ہے وہ ہے ہی علماء اور بزرگوں کے بارے میں کہ یہ حرام خور ہے. اور اس لیکچر نے الحمدللہ ایک دفعہ تہلکہ مچا دیا ہے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے, رزق حرام, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج.
ahlesunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 51 کے نام سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ. یہ سارا مولویوں کا چٹا بٹا میں نے اس میں کھول دیا ہے اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ. 5ویں حدیث صحیح بخاری میں بڑی وجد امیز حدیث ہے. سیدنا عمر کی دعا ہے صحیح بخاری میں, اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا الحمدللہ. کیوں کہ صحیح مسلم میں فضائل مدینہ کے چیپٹر میں حدیث ہے کہ مدینے کے مصائب پر جس نے صبر کیا اور اس کو مدینے میں موت آئی, قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضرت عمر جو ہے دعا کیا کرتے تھے شہادت کی موت اور مدینے میں, اور اللہ نے دونوں دعائیں الحمدللہ ان کی قبول کی. مدینہ شریف میں موت بھی آئی اور شہادت کی موت الحمدللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. تو فضائل مدینہ میں بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا, میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اس اعتبار سے واقعی الحمدللہ مدینے کی محبت مکے سے زیادہ ہونی چاہیے. اے اللہ مدینے کے مد میں اس کے سامنے برکتیں نازل فرما الحمدللہ. تو اسی لیے صحابہ کرام تابعین کتنا عرصہ مدینہ شریف چھوڑتے نہیں تھے کہ ہماری قبر بھی وہیں پر بنے الحمدللہ. تو مدینے کی موت اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اور شہادت کی موت الحمدللہ. 6 حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3692 اور دوسرا ترک 1392 اور تیسرا ترک صحیح بخاری میں 3700. یہ ساری بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں. ان کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. یہ بخاری اور مسلم سے باہر کوئی بات نہیں ہے کہ جب سیدنا عمر کو زخم لگا 28 ذوالحجہ 23 ہجری میں, تو یکم محرم کو آپ کی وفات ہو گئی. تو جب زخم لگا دودھ پیتے تھے تو وہ انتڑیاں کٹ چکی تھیں, اس سے نکل جاتا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں اس زخم سے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بیٹے کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اللہ اکبر. بات ہے نسبت کی بھائیوں, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اور امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر, لفظ ذرا سنیے, قبر رسول سے لے کر منبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. وہ قبر عام جگہ نہیں ہے, اس دنیا کی جگہ نہیں, وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو اس جنت کے ٹکڑے میں میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ کا وہ حجرہ تھا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں یہاں پر دفن ہوں, لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں, کیونکہ سیدنا عمر کی خدمات اسلام کے لیے تھی بہت زیادہ. ابن عمر آئے, امیر المومنین سے کہا کہ سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو, جب میں شہید ہو جاؤں اس کے بعد میری میت لے جانا, دروازہ کھٹکھٹانا, اما عائشہ اجازت دیں تو دفنا دینا, ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں. دیکھیں جناب, اپنی پاور کو مس یوز نہیں کیا. وہ روایت کوئی نہیں ثابت کہ وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو قبر سے آواز آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عمر کو یہاں دفنا دو, وہ نہیں ہے. یہ حضرت عائشہ سے کہا گیا تھا, حضرت عائشہ نے اجازت دی. دیکھیں ساری گیم فراڈ چل رہا ہے ٹوٹلی. نہ کسی نے کتابیں پڑھنی ہے اور مولویوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے ان کو, پبلک کو. بیسیکلی بیچارے محبت کی وجہ سے ہائی جیک ہوئے ہیں. تو یہ ہے اصل مسئلہ. پھر اسی زخم کے دوران صحابہ نے کہا, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے. تو سیدنا عمر نے کہا گولڈن کوڈ, اگر میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, یعنی ابو بکر جس نے مجھے اپنی جگہ خلیفہ بنایا تھا. اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو سب سے بہتر ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں جیسے ہی سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو ہمیں یقین آ گیا کہ اب آپ رسول اللہ کے طریقے کو ہی اڈاپٹ کریں گے اور اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے. یہ ہے اہمیت کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گا, خلیفہ نہیں بنایا. 6 رکنی کمیٹی بناتے ہیں, میں بعد میں بتاتا ہوں. یہاں پر کچھ الفاظ ہیں بڑے کریٹیکل. ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے امیر المومنین, آپ نے اسلام کے لیے اتنی خدمات کی, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, رسول اللہ وفات تک آپ سے خوش رہے, سیدنا بکر بھی وفات تک خوش رہے, حتیٰ کہ انہوں نے وفات کے وقت آپ کو خلیفہ بنا دیا. تو سیدنا عمر نے جو جملے بولے نا وہ بڑے رقت انگیز ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ دے تو میرے لیے یہ بہت کافی ہے.
کہ اللہ نے جو مجھ سے دین کی خدمات لی ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف میرے گناہوں کو معاف کر کے برابر مجھے چھوڑ دے بریک ایون پوائنٹ پہ, میری خدمات میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے, میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ پر خوش ہوں. اللہ. اور آج کے اس وقت میں اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی خیرات کرنا پڑے اور مجھے پتا چل جائے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا تو میں خیرات کرنے کو تیار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور صحیح بخاری میں آگے ڈیٹیل ملتی ہے. اسی دوران ایک نوجوان آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا تو اس کی تہمت جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھی. جب وہ جانے لگا تو کہا کہ اے میرے بھتیجے ادھر آ, اپنی تہمت کو اوپر کر لے ٹخنوں سے, اس سے تیرے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور تیرے رب کے حضور تقوی میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی کہ اس حالت میں بھی لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو کامیابی کی چوتھی شرط ہے. دروشی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جناب, وہی صحیح بخاری کی پھر حدیث نمبر 3700 آگے چلتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا, اور یہ 6 بندے وہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. اور پھر ساتھ فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میں نے ایران کی گورنری سے ہٹایا تھا تو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں, اور اگر تم ان پر متفق ہو جاتے ہو تو ان کو خلیفہ ضرور چن لینا. یہ نہ ہو کہ تم یہ پھر کہو کہ چونکہ سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں ان کو ہٹا دیا تھا اس لیے ان کو خلیفہ چننے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی بات نہ ہو. پھر اس میں سے کنسنسس کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا. یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں اسی 3700 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے. الحمدللہ. اب آخری 6 حدیث 5 جید صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ سیدنا عمر کے بارے میں ان کے کامنٹس. 6 حدیثیں ہو چکی. 7ویں حدیث پہلے صحابی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ وہ جو میری گفتگو ہے حدیث قرطاس پر اور وصی رسول کون ہے 3.25 گھنٹے کی, مسئلہ نمبر 55B کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو سیدنا ابوبکر, عمر اور باقی انصار کا جو اجماع ہوا اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح میں سے کسی کو خلیفہ چن لو کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے. تو سیدنا عمر نے فوراً سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اگر میرے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, یہ تو مجھے گوارا ہے, لیکن کسی ایسی مجلس میں جس میں سیدنا ابوبکر موجود ہوں, لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں, مجھے یہ گوارا نہیں. تو یہاں پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے خلافت کے لیے نامزد کیا سیدنا عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنزیکٹو بعد. یہ پہلے صحابی کا فتویٰ. دوسرا 8ویں حدیث صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر کو بناتے. اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر. پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح. وہی 3 صحابہ. 9ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے. یہ تیسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ میرے فیورٹ صحابہ میں سے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک سفر میں اٹھایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی طرح۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد برابر اللہ نے ہماری عزت میں اضافہ ہی کیا، ہمارا ڈاؤن فال نہیں پھر آیا، بڑھتا ہی چلا گیا معاملہ الحمدللہ ترقی کی طرف۔ 10ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ نفلی اذکار اور عبادات تو نہیں، نماز وغیرہ پڑھتا ہوں، جو موٹی موٹی چیزیں عمل کرتا ہوں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر جاؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سیدنا انس بن مالک کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، اس کے ساتھ بخاری میں تو ادھر تک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اطاعت اور محبت دونوں ضروری ہے، قلبی لگاؤ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انس بن مالک کے صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن مجھے ان تینوں کے ساتھ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک نے خواہش کی، حضور کو 10 سال تک وضو کروانے والے صحابی، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اعمال صحابہ کرام جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اور صحیح العقیدہ اہل سنت کے جو علماء ہیں اے اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما۔ الحمدللہ اہل سنت منہج، فرقہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ 11ویں حدیث، سیکنڈ لاسٹ حدیث، 5ویں صحابی اور وہ ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فتویٰ جن کے بارے میں رافضیوں نے مشہور کیا کہ شاید عمر اور علی کی کوئی آپس میں لگتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور میں نے اسے حدیث قرطاس والے مسئلے میں پورا 3.25 گھنٹے میں یہ ایشو الحمدللہ پازیٹیولی ریزالو کیا ہے۔ تو بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرنے والے تھے، چنانچہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 3671 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی کے بیٹے حنفیہ نامی عورت سے جو پیدا ہوئے محمد بن حنفیہ، جن کو اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سیدنا علی سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا ابو بکر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر، الحمدللہ۔ میں نے تیسری دفعہ کہا، میں نے سوچا کہ میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، سورہ فصلت حامیم السجدہ آیت نمبر 33۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی ان کا بزرگ بن کے نہ بیٹھ جائے بلکہ کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں۔ اس کی صحیح تفسیر سیدنا علی کا یہ قول ہے الحمدللہ۔ اور بھائیو آخری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اشک بار آنکھوں سے سننے والی حدیث پوری کیفیت کے ساتھ، اور واقعی یہ حدیث اس قابل تھی کہ اس پر آج کا لیکچر کنکلوڈ کیا جاتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر گریہ زاری کر رہے تھے۔
اور لوگ تعریف کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کتنی عزت ملی. اسلام جو جزیرہ نمایاں عرب میں تھا 3 بر اعظموں تک پہنچ گیا. دونوں سپر پاورز جنگ قادسیہ میں ایران اور پھر جنگ یرموک میں رومن امپائر بھی ڈھیر ہو گئی. اور اس شخص کی قربانی اور مینجمنٹ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی. تو سیدنا عمر کی میت پر لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے. اتنے میں ایک شخص ابن عباس کہتے ہیں میری کمر کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی اور پھر کہا سیدنا عمر کو مخاطب کر کے ان کی میت کو، اے عمر مجھے یقین تھا کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے، کیونکہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے یقین تھا کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ جا ملو گے. اور باقی روایتوں میں پھر آتا ہے اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ دنیا میں مجھے جس کے اعمال پر رشک تھا کہ ان اعمال کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو عمر وہ تیرے اعمال تھے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سیدنا عمر کی شان میں یہ کلمات کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی، اہل بیت کی اور تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منہج کے مطابق عام کرنے، اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے اس درس میں میرے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے، اور جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.